خدا کی جو نمازی ہو کر مرتا ہے، دین کا غازی ہو کر مرتا ہے، شریعت کا وفادار ہو کر مرتا ہے، اللہ والے کی محبت میں مرتا ہے، وہ مرتا نہیں، زمانے میں بھی زندہ رہتا ہے اور مرنے کے بعد اپنی قبر میں بھی زندہ رہتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی نوازی عالم صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، تقریر چیخنے اور چلانے کا نام نہیں ہے، تقریر ہاتھ ہلانے کا نام نہیں ہے، تقریر کرسی توڑنے کا نام نہیں ہے، تقریر اس لیے نہیں کی جاتی ہے کہ آپ کو مزہ آئے، تقریر اس لیے کی جاتی ہے تاکہ ہماری اصلاح ہو، زندگی میں تبدیلی آئے، معلومات میں اضافہ ہو۔ تقریر کا ایک جملہ بھی اگر دل میں اتر گیا تو ساری زندگی کے لیے بندہ نیک بن جاتا ہے۔ سرکار غوث اعظم کی تقریر سے آج بھی مردہ دلوں کو زندگی ملتی ہے۔ 70,000 کے مجمع میں سرکار غوث اعظم کا خطاب ہوتا تھا اور 400 مولانا دوات اور قلم لے کر آپ کی تقریر لکھا کرتے تھے۔ سرکار غوث اعظم ایک ایک جملے سے مردہ دلوں میں جان ڈال دیتے تھے۔ آپ کی مجلس میں بہت سارے لوگ سر کے بال نوچتے، کپڑے پھاڑتے اور جنگل کی طرف بھاگ جاتے، کئی لاشیں محفل سے نکلتی تھیں۔ ہم لوگ آج تقریر سننے کے بعد ہنستے ہیں، جبکہ تقریر سننے کے بعد آدمی کو رونا چاہیے اپنے گناہوں پر کہ زندگی میں نیکی ہے کم اور گناہ ہے زیادہ۔ میرے عزیز، میرے پیارے، میری باتوں کو توجہ کے ساتھ سنیں، میں آپ کا ایک منٹ بھی برباد نہیں کروں گا۔ میں قادری ہوں، شکر ہے رب قدیر کا، میں قادری ہوں، شکر ہے رب قدیر کا، دامن ہے میرے ہاتھ میں پیرانے پیر کا۔ میں قادری ہوں، شکر ہے رب قدیر کا، دامن ہے میرے ہاتھ میں پیرانے پیر کا۔ اور امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے۔ اور ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ اور زمانے کی مصیبت سے بچانے کے لیے ہم کو، زمانے کی مصیبت سے بچانے کے لیے ہم کو ادھر اجمیر والا ہے، ادھر بغداد والا ہے، ادھر اجمیر والا ہے، ادھر بغداد والا ہے۔ اور سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے، سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے۔ ہمیشہ بھیک ہم نے تو اسی چوکھٹ سے پائی ہے، ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی نوازی عالم صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
لوگوں اللہ والوں کی محبت میں ہم یہاں بیٹھے ہیں، اگر ان کی نظر کرم ہو جائے یقیناً ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ سرکار غریب نواز کے بارے میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ سرکار غریب نواز مادر زاد ولی ہے، اور آپ اللہ کے وہ مقدس ولی ہیں کہ دنیا میں بھی کام آتی ہیں اور انشاءاللہ مرنے کے بعد قبر کے اندر بھی کام آئیں گے۔ سرکار غریب نواز کے معتبر خلیفہ سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں کہ سرکار غریب نواز اپنے ایک مرید کے جنازے میں تشریف لے گئے، نماز جنازہ پڑھا کر اپنے مبارک ہاتھوں سے میت کو قبر میں اتارا، تدفین کے بعد ایک ایک کر کے سب لوگ چلے گئے، مگر سرکار غریب نواز قبر کے پاس تشریف فرما رہے۔ اچانک آپ غمگین ہو گئے، کچھ دیر کے بعد آپ کی زبان مبارک پر الحمدللہ رب العالمین جاری ہوتا ہے اور آپ مسکرانے لگے۔ سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پیر و مرشد سرکار غریب نواز سے عرض کیا، حضور تھوڑی دیر پہلے آپ غمگین ہو گئے تھے، پھر تھوڑی دیر کے بعد مسکرانے لگے، آخر ماجرا کیا ہے؟ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں میرے اس مرید کے پاس عذاب کے فرشتے آ گئے تھے جس کی وجہ سے میں پریشان ہو گیا تھا۔ اتنے ہی میں میرے پیر و مرشد سرکار خواجہ عثمان ہارونی علیہ الرحمہ تشریف لائے اور فرشتوں سے کہا، اے فرشتو یہ بندہ میرے مرید معین الدین کا مرید ہے، اس کو چھوڑ دو۔ فرشتوں نے کہا یہ بہت ہی گناہگار شخص تھا۔ تب تک ہاتف غیبی سے آواز آئی، رب کی بارگاہ سے آواز آئی، اے فرشتے جا، میں نے عثمان ہارونی کے صدقے معین الدین کے مرید کو بخش دیا۔ پتہ کیا چلا؟ جو ان اللہ والوں سے محبت کرتا ہے، جو ان اللہ والوں سے عقیدت رکھتا ہے، جو ان اللہ والوں سے سچا پیار کرتا ہے، یہ اللہ والے ان کی دنیا میں بھی مدد فرماتے ہیں اور مرنے کے بعد قبر کے اندر بھی مدد فرماتے ہیں۔ اس لیے لوگوں اللہ نے دیا ہے تو ان اللہ والوں کے نام پہ خرچ کیا کرو، ان اللہ والوں کے نام پر، ان اللہ والوں سے سچی محبت کرو۔ ان کی نظر کرم ہو گئی تو دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ جبھی تو کسی نے کہا مدینے کے گدا ہوتے ہیں دنیا کے امام، اکثر مدینے کے گدا ہوتے ہیں دنیا کے امام، اکثر بدل دیتے ہیں تقدیریں، محمد کے غلام اکثر بدل دیتے ہیں تقدیریں۔ محمد کے غلام اکثر، کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے، میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، مجھے غوث پاک کی نسبت ملی ہے۔ لوگوں یاد رکھنا، یہ نسبت انسان کو کبھی ذلیل ہونے نہیں دیتی، یہ نسبت انسان کو رسوا ہونے نہیں دیتی۔ جبھی تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتی ہیں تجھ سے در، در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در، در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی نوازی عالم صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ حضرات بس تھوڑی دیر مجھے سننا ہے، میرے بعد حضرت علامہ مولانا فرمان صاحب کو سننا ہے۔ حضرت بہت عمدہ تقریر کرتے ہیں اور آپ جمعہ میں ان کا خطاب سنتے بھی ہیں، ماشاءاللہ بہت بڑھیا بولتے ہیں، بس تھوڑی دیر مجھے سننا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یعنی سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ غم۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو اللہ کا ولی ہے نہ اس سے خوف ہے نہ غم ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ کا ولی کون ہے، ان کی صفات کیا ہیں، ان کی علامات کیا ہیں؟ تو اسی آیت کے بعد والی آیت میں جواب موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، یعنی اللہ کا ولی وہ ہے جو ایمان لائے اور پرہیزگاری اختیار کرے۔ مطلب یہ ہے کہ جو ایمان والے ہیں، صحیح العقیدہ ہیں، جن کا
کا عقیدہ سچا اور پکا ہے اور پرہیزگار ہیں، یعنی ہر اس کام سے بچتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں، اور وہی کام کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہیں، تو ایسا بندہ اللہ کا ولی، اللہ کا دوست، اللہ کا محبوب ہے۔ یہاں سے بات کلیئر ہو گئی، صاف ہو گئی کہ جس کا عقیدہ درست نہیں، یعنی ڈھل مل عقیدہ ہے یا بد عقیدہ بد مذہب ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جو پرہیزگار نہیں، یعنی نماز نہیں پڑھتا ہے، اجنبی عورتوں سے نہیں بچتا ہے، شریعت پر عمل نہیں کرتا ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں۔ جو اللہ کا ولی نہیں، اسے دنیا داروں کا خوف بھی ہوتا ہے، دنیاوی چیز کے نقصان سے غم بھی ہوتا ہے، لیکن جو اللہ کے ولیوں میں شامل ہیں ان کی شان یہ ہوتی ہے، نہ تو ان کو دنیا دار کا دنیاوی چیز کے نقصان کا غم ہوتا ہے، نہ کسی کا خوف ہوتا ہے۔ اگر آپ نے یہ سمجھ لیا تو اب سنیں، جب ہم سرکار غوث اعظم کی مکمل زندگی کو پڑھتے ہیں، آپ کی مکمل سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے سرکار غوث اعظم ایسے ایمان والے کہ آپ کے ایمان کا جواب نہیں، ایسے متقی کہ آپ کے تقوی کا جواب نہیں، ایسے پرہیزگار کہ آپ کی پرہیزگاری کا جواب نہیں، ایسے عبادت گزار کہ آپ کی عبادت کا جواب نہیں، ایسے ولی کہ آپ کی ولایت کا جواب نہیں۔ یاد رکھیے گا، اس دنیا میں بے شمار اولیاء کرام آئے اور قیامت تک آتے رہیں گے، لیکن جماعت اولیاء میں جو مقام ہمارے بڑے پیر سرکار غوث اعظم کو حاصل ہے، وہ مقام کسی ولی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ جبھی تو امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جس کی منبر بنی گردن اولیاء، جس کی منبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اور جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں۔ میرے آقا تیرا، میرے عزیز، میرے پیارے، توجہ کے ساتھ میری باتوں کو سنیں۔ سلطان الہند عطائے رسول سرکار غریب نواز اپنی جوانی کے دنوں میں خراسان کے پہاڑوں میں عبادت میں مشغول ہے۔ جب سرکار غوث اعظم نے بغداد شریف میں منبر نور پر جلوہ افروز ہو کر ارشاد فرمایا، قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، یعنی میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو سرکار غریب نواز نے آپ کے زبان مبارک سے یہ اعلان سن کر اپنی گردن جھکا کر عرض کیا، بل علی راسی و جاگی۔ بس توجہ کے ساتھ میری باتوں کو سنیں۔ سرکار غوث اعظم مادرزاد ولی ہیں، اور آپ حسنی سید بھی ہیں، حسینی سید بھی ہیں۔ آپ کا جو شجرہ نسب ہے والد محترم کی طرف سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تک جا ملتا ہے، اور والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ کا شجرہ نسب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک جا ملتا ہے۔ توجہ کے ساتھ سرکار غوث پاک کا ذکر سنیں۔ ابھی ہمارے شمشاد بھائی سے ایک شعر سنا، دلوں سے درد کے کانٹے نکال دیتا ہے، دلوں سے درد کے کانٹے نکال دیتا ہے، نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ بس سننے سنانے کا ماحول بنائے۔ دلوں سے درد کے کانٹے نکال دیتا ہے، نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ میں قادری ہوں، میرا پیر غوث اعظم ہے، قبر سے مردے کو زندہ نکال دیتا ہے۔
میں قادری ہوں، میرا پیر غوث اعظم ہے، قبر سے مردے کو زندہ نکال دیتا ہے۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں؟ ارے ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ سرکار غوث اعظم حسنی سید بھی ہے، حسینی سید بھی ہے۔ آپ کا شجرہ نسب والد محترم کی طرف سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تک جا ملتا ہے، اور والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ کا شجرہ نسب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک جا ملتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے سرکار غوث اعظم کا شجرہ نسب سماعت کریں، سننے کے بعد یقیناً آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ شاید کہ میرے علاوہ کسی نے آپ کو سنایا بھی نہیں ہوگا۔ بس توجہ کے ساتھ سرکار غوث اعظم کا شجرہ نسب سنیں، اور اللہ توفیق دے تو ان ناموں کو یاد بھی کر لیا کریں، کیونکہ ان بزرگوں کا نام لینے سے بلائیں ٹل جاتی ہے، مصیبتیں دور ہوتی ہے۔ توجہ کے ساتھ سرکار غوث پاک کا شجرہ نسب سنیے۔ سرکار غوث پاک کی والدہ ماجدہ کا نام ام الخیر سیدہ فاطمہ ثانی، ان کے والد کا نام سید عبداللہ سمعی، ان کے والد کا نام سید ابو جمال الدین محمد، ان کے والد کا نام سید محمود، ان کے والد کا نام سید ابو عطا عبداللہ، ان کے والد کا نام سید کمال الدین عیسیٰ، ان کے والد کا نام سید علاء الدین محمد الجواد، ان کے والد کا نام سید امام علی رضا، ان کے والد کا نام سید امام موسیٰ کاظم، ان کے والد کا نام سید امام جعفر صادق، جن کی ہم لوگ اسی مہینے میں نیاز بھی دلاتے ہیں۔ لوگوں میں اپنا نسب نہیں، غوث پاک کا شجرہ نسب سنا رہا ہوں۔ میرے خیال سے آپ لوگوں میں سے کسی کو بھی 4-5 داداؤں کے نام یاد نہیں ہوں گے، لیکن میں مکمل ذمہ داری کے ساتھ سرکار غوث اعظم کا مکمل شجرہ نسب سنا رہا ہوں۔ بس اللہ توفیق دے تو ان ناموں کو توجہ کے ساتھ سنیں اور یاد بھی کر لیا کریں، کیونکہ ان کے ناموں میں وہ طاقت و پاور ہے۔ اگر کوئی ان کے ناموں کو لیتا رہے، اللہ ان کی مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے، ان کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، ان سے بلاؤں کو دور کر دیتا ہے۔ توجہ کے ساتھ سرکار غوث پاک کا شجرہ نسب سنیے۔ سرکار غوث پاک کی والدہ ماجدہ کا نام ام الخیر سیدہ فاطمہ ثانی، ان کے والد کا نام سید عبداللہ سمعی، ان کے والد کا نام سید ابو جمال الدین محمد، ان کے والد کا نام سید محمود، ان کے والد کا نام سید ابو عطا عبداللہ، ان کے والد کا نام سید کمال الدین عیسیٰ، ان کے والد کا نام سید علاء الدین محمد الجواد، ان کے والد کا نام سید امام علی رضا، ان کے والد کا نام سید امام موسیٰ کاظم، ان کے والد کا نام سید امام جعفر صادق، ان کے والد کا نام سید امام محمد باقر، ان کے والد کا نام سید امام زین العابدین، ان کے والد کا نام مظلوم کربلا سید الشہداء حضرت امام حسین، ان کے والد کا نام شیر خدا مشکل کشا داماد مصطفیٰ فاتح خیبر ولیوں کے ولی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ جبھی تو امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو۔ اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا۔ لوگوں یہ ہے حسینی شجرہ، اگر آپ اجازت دیں تو حسنی شجرہ بھی سنا دوں، کہہ دے سبحان اللہ۔ یہ ہے حسینی شجرہ۔ اب سنیے حسنی شجرہ، شاید کہ کسی نے آپ کو سنایا
آیا ہو. بس توجہ کے ساتھ سنیں اور دل لگا کر سنیں. سرکار غوث اعظم کا شجرہ نسب سنیں. سرکار غوث اعظم کے والد محترم کا نام سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہے. ان کے والد کا نام سید عبداللہ جیلی. ان کے والد کا نام سید یحییٰ زاہد. ان کے والد کا نام سید محمد. ان کے والد کا نام سید داؤد. ان کے والد کا نام سید موسیٰ ثانی. ان کے والد کا نام سید عبداللہ. ان کے والد کا نام سید موسیٰ الجون. ان کے والد کا نام سید عبداللہ المحض. ان کے والد کا نام سید امام حسن مصنع. ان کے والد کا نام سیدنا امام حسن. ان کے والد کا نام مولائے کائنات حضرت علی. ان کی زوجہ محترمہ کا نام طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ. ان کے والد کا نام حاکم ارض و سماوات مختار کائنات قاسم نعمت مالک جنت جناب محمد رسول اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا حضرت مفتی نوازی عالم صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. لوگوں اللہ والوں کا ذکر ہو رہا ہے. توجہ کے ساتھ سنیے. حدیث پاک کا مفہوم ہے جہاں اللہ کے ولیوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. اگر اس رحمت کے چند چھینٹیں پڑ گئی تو یاد رکھنا دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. یاد رکھیے گا اللہ والوں کا جو ذکر کرتا ہے وہ ذلیل نہیں ہوتا ہے. جو اللہ والوں کا ذکر کرتے رہتا ہے وہ رسوا نہیں ہوتا ہے. اس لیے لوگوں اللہ والوں کا ذکر کرتے رہو، اللہ والوں کی تعریف کرتے رہو. یاد رکھیے گا اس دنیا میں بس سنیے ماشاءاللہ بہت اچھا آپ لوگ سن رہے ہیں. بہت اچھی محفل ہمارے بلے بھائی نے سجائی ہے اور ماشاءاللہ مائک بھی بہت اچھا بج رہا ہے. یہ جیلانی بھائی کا ساؤنڈ ہے اور ہمارے فیض بھائی بیٹھے ماشاءاللہ بہت اچھا بجا رہے ہیں. بس توجہ کے ساتھ سنیے. میں آپ کا ایک منٹ بھی برباد نہیں کروں گا. جو اللہ والوں کا ذکر کرتے رہتا ہے وہ ذلیل نہیں ہوتا ہے. جو اللہ والوں کا ذکر کرتے رہتا ہے وہ رسوا نہیں ہوتا ہے. بس اللہ والوں کا ذکر ہو رہا ہے. توجہ کے ساتھ سنیے گا. اس دنیا میں دو طرح کے آدمی پیدا ہوئے. کچھ لوگ ایسے آئے کہ مرنے کے بعد مٹ گئے. کچھ لوگ ایسے آئے کہ مرنے کے بعد آج بھی زندہ ہیں. فرعون کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا. نمرود کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا. شداد کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا. حامان کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا. بڑے بڑے ظالم بادشاہ اس دنیا میں آئے، مر گئے مٹی میں مل گئے. بڑے بڑے راجہ مہاراجہ اس دنیا میں آئے، مر گئے مٹی میں مل گئے. نام و نشان مٹ گیا. نہ کوئی اولاد مل رہی ہے، نہ کوئی مکان مل رہا ہے، نہ کوئی نشانی مل رہی ہے. ساری نشانی ختم ہو گئی. بڑے بڑے راجہ مہاراجہ تھے، بڑے بڑے بادشاہ تھے جن کی توتی بولتی تھی، جن کا روب و دبدبا تھا، جن کا جاہو جلال تھا، لیکن مر گیا مٹی میں مل گیا. کوئی یاد کرنے والا نہیں، کوئی نام لینے والا نہیں. مگر اللہ والوں کو دیکھو، بزرگان دین کو دیکھو، سرکار غوث اعظم کو دیکھو. انتقال کیے ہوئے 800 سال سے زیادہ ہو گئے. جیسے کل چمک رہے تھے اسی شان سے آج بھی چمک رہے ہیں. سرکار غریب نواز کو دیکھو، انتقال کیے ہوئے برسوں ہو گئے. جیسے کل چمک رہے تھے اسی شان سے آج بھی چمک رہے ہیں. سرکار صابر پاک کو دیکھو، انتقال کیے ہوئے برسوں ہو گئے. جیسے کل چمک رہے تھے اسی شان سے آج بھی چمک رہے ہیں. سرکار شہدانہ ولی کو دیکھو، انتقال کیے ہوئے برسوں ہو گئے. جیسے کل چمک رہے تھے اسی شان سے آج بھی چمک رہے ہیں. سرکار اعلیٰ حضرت کو دیکھو، انتقال کیے ہوئے 100 سال سے زیادہ ہو گئے. جیسے کل چمک رہے تھے اسی شان سے آج بھی چمک رہے ہیں. سرکار بشیر میاں کو دیکھو، انتقال کیے ہوئے برسوں ہو گئے. جیسے کل چمک رہے تھے اسی شان سے آج بھی چمک رہے ہیں. میرے عزیز میرے پیارے اللہ والے، جیسے کل چمک رہے تھے اسی شان سے آج بھی چمک رہے ہیں. جیسے کل زمانہ
ان کے نام پر مر مٹنے کے لیے تیار تھا، آج بھی زمانہ ان کے نام پر مر مٹنے کے لیے تیار ہے۔ جیسے کل دنیا کے لوگ ان کے نام پر مر مٹنے کے لیے تیار تھے، آج بھی دنیا والے ان کے نام پر مر مٹنے کے لیے تیار ہے۔ لوگوں کہنے کا مطلب یہ ہے، بتانا یہ چاہتا ہوں، جو شراب پی کر مرتا ہے اسے مٹا دیا جاتا ہے، جو جوا کھیل کر مرتا ہے اسے مٹا دیا جاتا ہے، جو عیاشی کر کے مرتا ہے اسے مٹا دیا جاتا ہے، جو ظلم ڈھا کر مرتا ہے اسے مٹا دیا جاتا ہے، جو گنڈا گردی کر کے مرتا ہے اسے مٹا دیا جاتا ہے، جو عیاشی کر کے مرتا ہے اسے مٹا دیا جاتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا گستاخ ہو کر مرتا ہے اسے مٹا دیا جاتا ہے۔ مگر قسم خدا کی، جو نمازی ہو کر مرتا ہے، دین کا غازی ہو کر مرتا ہے، شریعت کا وفادار ہو کر مرتا ہے، اللہ والے کی محبت میں مرتا ہے، وہ مرتا نہیں، زمانے میں بھی زندہ رہتا ہے اور مرنے کے بعد اپنی قبر میں بھی زندہ رہتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت مفتی نوازی عالم صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لوگوں ان کی اللہ والوں کی محبت میں بیٹھو، اگر ان کی نظر کرم ہو جائے دنیا بھی سنور جاگی، آخرت بھی سنور جاگی، لیکن اس طرح کی محفلوں میں بیٹھنا بھی سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ حقیقت یہی ہے، جس پر مدینے والے کا کرم ہوتا ہے وہی اس طرح کی محفلوں میں بیٹھتا ہے، وہی اس طرح کی محفلوں کو سجاتا ہے۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ ماشاءاللہ، بہت دیر کے بعد ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ان کی کمائی میں برکت عطا فرمائے، ان کے گھر میں برکت عطا فرمائے۔ بہت ہی قابل مبارکباد ہے ہمارے بلے بھائی جو ہر سال اس طرح کی محفل کو محبت کے ساتھ سجاتے ہیں۔ بس توجہ کے ساتھ سنیں، تھوڑی دیر، جتنی دیر بھی یہاں بیٹھے اس وقت کو غنیمت سمجھیں، کیونکہ ہو سکتا تھا اگر ہم یہاں بیٹھے نہیں ہوتے تو کیا پتہ کیا کیا کرتے ہوتے۔ کوئی سو رہا ہوتا، کوئی موبائل دیکھ رہا ہوتا، کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہوتا، کوئی کسی کی چگلی کر رہا ہوتا، کوئی کچھ اور کر رہا ہوتا، لیکن الحمدللہ ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، جنت کی کیاری میں بیٹھے ہیں۔ ایک ایک لمحہ ہماری عبادتوں میں لکھا جا رہا ہے، اور انسان کا سب سے اچھا وقت وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزر جائے۔ میرے عزیز، میرے پیارے، دیکھیے مرنا سب کو ہے، قبر کے اندر سب کو جانا ہے۔ آج ہم اس طرح زندگی گزارتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہمیں مرنا ہی نہیں ہے، قبر کے اندر جانا ہی نہیں ہے۔ لوگوں جو اللہ والوں کا ذکر کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو، قسم خدا کی کہتا ہوں اللہ عزت والی زندگی عطا فرمائے گا۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا، سرکار اعلیٰ حضرت کو دیکھ لو، انتقال کیے ہوئے 100 سال سے زیادہ ہو گئے، جیسے کل چمک رہے تھے اسی شان سے آج بھی چمک رہے ہیں۔ دیکھیے سرکار